الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق و مالک اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام، جس میں ذرا سا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے اور اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے اور اس کے بعد وضو فرماتے تھے۔ حضرات، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی آسمان و زمین میں قسم قسم کی کئی مخلوقات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ آسمانوں اور فضاؤں میں قدرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ رفعتوں کا بھی خالق ہے اور پستیوں کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح دن اور رات کی تبدیلیوں میں بھی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے۔ رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور کبھی بڑی، دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی بڑا، کہیں دن بڑا ہے اور کہیں رات چھوٹی ہے۔ یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس آیت میں اس پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی۔ ہاں، ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں۔ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاظ میں میرے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گریہ وزاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی ہر آیت پر غور کرنے اور اس کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔